الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ عز وجل فی کتابہ الکریم قل من یرزقکم من السماء والارض ام من یملک السمع والابصار ومن یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ومن یدبر الامر فسیقولون اللہ فقل افلا تتقون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ عزیز دوستو، ترجمہ قرآن و مختصر تشریح کے حوالے سے اس وقت ہم اپنی کلاس نمبر 43 کا آغاز کر رہے ہیں، اور کلاس نمبر 43 یا 43 اس کا آغاز ہم کر رہے ہیں سورہ یونس کی آیت نمبر 31 سے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے ہماری 42 کلاسیں ہو چکی ہیں، جن میں ہم نے الحمدللہ سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ یونس کی آیت نمبر 30 تک پڑھ لیا ہے، اور آج ہم سورہ یونس کی آیت نمبر 31 سے شروع کر رہے ہیں۔ یہی وہ آیت ہے جس کی میں نے ابھی تلاوت بھی کی ہے۔ آج جو آیات انشاءاللہ ہم پڑھیں گے تو ان میں جس آیت کو یا جس آیت کے مفہوم کو میں نے موضوع بنایا ہے وہ ہے اللہ تعالی کی عطا اور حقیقی شادمانی، یعنی اللہ تعالیٰ کی وہ عطا جو حقیقت میں صحیح معنوں میں ایک شادمانی ہے، ایک خوشی کا سامان ہے، شادمانی کا سامان ہے، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کی عطا یہ قرآن حکیم۔ وہ انشاءاللہ جب ہم اس آیت کے اوپر پہنچیں گے تو اس کو پھر ہم دیکھ لیں گے۔ بہرحال اس کو میں نے ایک نشانی کہہ لیں، عنوان کہہ لیں، وہ اس کے طور پر جو ہے وہ میں نے اس کو جو ہے وہ سامنے لایا ہوں۔ سورہ یونس کے بارے میں پچھلی دفعہ بھی میں نے بتایا تھا کہ یہ سورت، بلکہ اس سے اگلی صورتیں بھی، کچھ صورتیں اس زمانے میں نازل ہوئی ہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 8-9 سال ہو گئے تھے مکہ کے اندر جو ہے وہ دعوت دیتے ہوئے۔ تو گویا کہ یہ دعوت جو ہے درجہ بدرجہ اب اپنی انتہا کو پہنچ گئی تھی۔ اب آپ اس کو اس طریقے سے سمجھ لیں کہ آپ جب کسی سے بات کرتے ہیں، کسی مسئلے کو ڈسکس کرتے ہیں، تو پہلے جب آپ ڈسکس کرتے ہیں نا تو اس وقت آپ کا انداز اور ہوتا ہے، پھر جب آپ اسے 2-4 دفعہ ڈسکس کر لیتے ہیں تو پھر آپ کا انداز کچھ اور ہوتا ہے، اور جب کافی دفعہ آپ ڈسکس کر چکے ہیں تو پھر اب اور طرح کی آپ کی وہ گفتگو میں تبدیلی آتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ پہلے تو صورتحال یہ ہوتی ہے کہ ابھی کوئی گفتگو ہی نہیں کی، شاید وہ بندہ بات مان لے نہ مانے، ٹھیک ہے۔ پھر آہستہ آہستہ بات یہاں تک پہنچتی ہے کہ بندہ بات بھی کر رہا ہوتا ہے تو لیکن اسے یہ بھی خیال ہوتا ہے کہ ماننا اس نے نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس اعتبار سے یہ جو دعوت سے بات شروع ہوئی تھی
اب یہ سزا تک پہنچنی تھی، لہذا اس کو بھی جو ہے وہ ان صورتوں کے اندر جو ہے وہ دکھایا گیا ہے۔ اس طرح کا کلام بھی ہے جو آپ یوں سمجھ لیں کہ جو آغاز کے مرحلے میں پھر اس طرح کی بات نہیں ہوتی، لیکن جب بات انتہا پر پہنچتی ہے تو پھر اس طرح کی بات بھی آتی ہے۔ تو یہاں فرمایا کل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں، مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کون ہے جو تمہیں آسمانوں اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ اَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ، اور بھلا وہ کون ہے جو مالک ہے تمہارے کانوں کا اور تمہاری آنکھوں کا؟ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، اور کون ہے جو نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے؟ وَمَن يُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور کون ہے جو مردہ کو نکالتا ہے زندہ سے؟ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، اور یہ سارے معاملات کی تدبیر کون کرتا ہے؟ کس کے فیصلے کے تحت، کس کی تدبیر کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے؟ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، تو جب آپ یہ سوال کریں گے تو کیا کہیں گے وہ؟ اللہ۔ ذرا توجہ کر کے ذرا اس کو اب علیحدہ کر کے میں آپ کو سمجھا دوں، اور پھر ذرا سوچیں کہ ہمارے بھی عقائد یہی ہیں۔ دیکھیں پہلی بات کیا کہی، ان سے آپ پوچھیں، کیا پوچھیں؟ زمین اور آسمان سے رزق دینے والا کون ہے؟ دوسری بات، تمہارے کان، آنکھوں، یہ ان کا مالک کون ہے؟ کس نے یہ تمہیں دیے ہیں؟ تیسری بات، کون ہے جو مردہ سے زندہ کو اور زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے؟ چوتھی بات، یہ آسمان و زمین اور اس کے اندر کائنات کے اندر جو معاملات ہیں ان کی تدبیر، منصوبہ بندی کون کر رہا ہے؟ تو اللہ نے کہا فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، جب آپ یہ سوال کریں گے تو وہ کیا کہیں گے آگے سے؟ اللہ۔ مطلب یہ ہے کہ زمین و آسمان سے رزق بھی اللہ دیتا ہے، اور کانوں اور آنکھوں کا، گویا کہ ہمارے وجود کا مالک بھی اللہ ہے، مردے کو زندہ سے، زندہ سے کو مردے سے وہی نکالتا ہے، ہمارے یہ بوت نہیں نکالتے۔ یہ نہ ساتھ یہ سمجھ لیں کہ رزق آسمان و زمین سے اللہ ہی دیتا ہے، کوئی اور نہیں دیتا، اور کانوں آنکھوں کا یا ہمارے وجود کا مالک اللہ ہی ہے، یہ ہمیں کسی اور نے نہیں دیا، اور مردہ کو زندہ سے، زندہ سے کو مردہ سے یہ نکالنے کی قدرت بھی اللہ ہی رکھتا ہے، اور تمام معاملات کی تدبیر، یہ نظام سلطنت، اس کی منصوبہ بندی اور اس کو چلا بھی کون رہا ہے؟ اللہ۔ تو یہ توحید نہیں ہے؟ ہم بھی یہی مانتے ہیں نا۔ تو بس فرق کیا ہے پھر؟ فرق کیا ہے؟ وہ سمجھتے تھے، بلکہ یہاں سمجھنے کی گنجائش ہی نہیں رہ گئی، ہم تو ان سے بہت آگے ہیں۔ یہاں ایک آدمی اپنی ملازمت کو سمجھنے لگ جاتا ہے، ملازمت جائے، ریٹائر ہونے لگے، کبھی ریٹائرمنٹ پہ آپ دیکھا کریں لوگوں کی عادت، ان کو ایسے لگتا ہے کہ آگے بس ختم ہو گیا، زندگی ختم ہو گئی۔ اور عام طور پر جو اچھے عہدوں پر ہوتا ہے نا، ان کی موت والی بات ہی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور کوئی کاروبار کرتا ہے تو اس کو یقین اللہ پر کم اور اپنے کاروبار پر زیادہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ذرا اپنے خیالات اور ان کے خیالات دیکھیں نا، یہاں ان کے خیالات کی تو اللہ تصدیق کر رہا ہے، فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، تو یہی کہیں گے کہ اللہ۔ تو تمہارے خیالات کی تو کوئی تصدیق نہیں پہلا کر رہا، وہ تو قیامت کے دن ہو جائے گی نا کہ تمہارا کیا خیال تھا۔ تو یہ سمجھ لیں، تو اس کے باوجود جب وہ، جیسے میں نے بتایا کہ رازق دکان کو سمجھتا ہے، نوکری کو سمجھتا ہے، کوئی بیٹے کو اولاد کو سمجھتا ہے، اولاد کو بھی سمجھتے ہیں، اولاد ہمیں پالے گی، اسی لیے ان کے اوپر انویسٹمنٹ کرتا ہے نا، اور اس وقت اسے کوئی اپنے وہ ذمہ داریوں کا پتہ ہی نہیں ہوتا ہے۔ جہاں اللہ کے راستے پہ لگانا ہے
جان مال وقت اس کی بجائے کہاں لگاتا ہے؟ اولاد کے اوپر لگاتا ہے، بیویوں پر لگاتا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم فرمایا ہے کہ تمہاری بیویوں اور تمہاری اولادوں میں سے کچھ تمہارے دشمن ہیں، اور وہ میں کہا کرتا ہوں کہ وہ جب بڑھاپے میں دشمن بن کر سامنے آتے ہیں تو پھر کچھ پلے نہیں رہ جاتا۔ تو یہ بات سمجھ لیں، ہمارے تو اس سے زیادہ لوگ جو ہے وہ پیر سے اولاد اور رزق لینے چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ابھی آپ دیکھیں کتنے لوگ ہیں جی، فلاں مزار کے اوپر کوئی جی وہ بہشتی دروازہ گزر رہا ہے، اور کوئی جو ہے وہ داتا دربار جا رہا ہے، اور کوئی جو ہے وہ لال شہباز جا رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے، ادھر جا رہا ہے۔ اور چلو وہ تو پتہ نہیں، یہاں زندہ پیروں کے جو ہے وہ تلوے چاٹنے والوں کی کمی نہیں ہے، یعنی جس نے کوئی اپنا پکھنڈ بنا لیا ہے اس کے پاؤں چاٹنے والے جو ہے وہ ان کی کمی نہیں ہے۔ تو ذرا دیکھیں، جن کے عقائد پر اللہ تنقید کر رہا ہے ان کا عقیدہ یہاں بیان کر رہا ہے، یہ آیت معمولی نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، تو یہ کہیں گے اللہ، یہ سب کام کون کرنے والا ہے؟ اللہ کرنے والا ہے۔ یہ مشرک کہیں گے اللہ کرنے والا ہے، یہ مکے کے مشرک کہیں گے جنہوں نے 360 بت رکھے ہوں کہ یہ کام اللہ کرنے والا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے وہ بتوں کے اوپر یہ سب کچھ نہیں چھوڑا ہوا تھا، ٹھیک ہے نا۔ کیوں؟ قریب سوچا کریں، اولاد کس کی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی ہے، اسماعیل علیہ السلام کی ہے، گئی گزری بھی جو ہے وہ بہت ساری باتیں جو ہے وہ انہوں نے اختیار کی ہوئی ہیں۔ تو آگے فرمایا فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، تو ان سے کہیں کیا تم جو ہے وہ مطلب یہ ہے کہ تم اس کو مانتے بھی ہو، یعنی اللہ کی ان حیثیتوں کو تم جو ہے وہ مانتے بھی ہو کہ وہ مدبر بھی ہے، وہ رزق بھی دینے والا ہے، اور ہمارے وجود ہمارے اعضاء کا وہ مالک بھی ہے، تو تمہیں جو ہے وہ اس سے کوئی ڈر نہیں لگتا؟ افلا تتقون، کیا تم اس سے ڈرتے نہیں ہو کہ تم اس کی بھیجی ہوئی ہدایت جو ہے اس سے روگردانی کر رہے ہو، اس کے رسول کی بات نہیں مان رہے؟ تو یہ رسول بھی تو اسی نے بھیجا ہے، یہ قرآن بھی تو اسی نے بھیجا ہے، اس کی بات نہیں مان رہے، تمہیں کوئی ڈر نہیں آتا؟ جیسے کہتے ہیں افلا تتقون، فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ، یہ ہے اللہ جو تمہارا سچا رب ہے۔ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ، تو پھر حق جو ہے اس کے بعد، یعنی حق کو چھوڑ کر، حق سے ہٹ کر کیا رہ جاتا ہے گمراہی کے سوا؟ یعنی اگر تم اس کی لائی ہوئی اس کتاب جو ہے یہ سمجھ لیں، پیچھے ہم نے پچھلی اصل کے اندر پھر وہ کلاس جو درمیان میں آ جاتی ہے تو ہمیں چھوڑنا پڑتا ہے نا، وہ کہتے تھے ایتی بے قرآن غیر ھذا، پچھلی کلاس میں ہم نے پڑھا ہے اس قرآن کی جگہ دوسرا قرآن لے کر آؤ اور بدلو یا اس میں ترمیم کرو۔ تو اس پس منظر میں بات ہو رہی ہے کہ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ، تو حق جو ہے اس کے بعد تو پھر گمراہی یہ رہ جاتی ہے۔ یعنی جب تم اس رسول کو نہیں مان رہے، اس کتاب کو نہیں مان رہے، اور تم چاہتے ہو کہ یہ کتاب نہ ہو کوئی اور چیز ہو، کیونکہ اصل دیکھیں فرق کیا ہے، ان کو یہ پتا تھا کہ ہمیں اس پر عمل کرنا پڑنا ہے، اگر عمل ہی نہیں کرنا تو پھر کیا ہے، اور ہمیں پتا ہے کہ ہمیں اس پر عمل کرنا ہی نہیں ہے، بلکہ ہمیں اس کو سمجھنا بھی نہیں ہے، کیونکہ سمجھیں گے تو عمل کی بات آئے گی نا۔ تو جب ہم نے سمجھنا نہیں ہے تو عمل تو چلا گیا دوسرے درجے میں، ٹھیک ہے نا۔ پہلے تو اس کو سمجھیں گے پھر اس کے اوپر عمل کریں گے نا۔ قالوا سمعنا واطعنا، وہ تو جب ایمان لائے انہوں نے کہا سنیں گے اور اطاعت کریں گے، تو ہم نے سنا ہی نہیں، سمجھا ہی نہیں، اور پھر ہم نے اطاعت کیا کرنی ہے؟ تو ان کو یہ پتا تھا کہ ہم اگر مانیں گے تو ہمیں اس پر عمل کرنا پڑنا ہے،
ٹھیک ہے نا. یہاں رسول موجود ہیں, یہاں کو پاکستانیوں کی طرح نہیں ہے کہ جی ٹھیک ہے سارے بخشے گئے. ٹھیک ہے نا. تو ماذا بعد الحق الا الضلال فانا تصرفون, تو پھر اس حق کو چھوڑ کر تم کدھر جا رہے ہو, کدھر پھیرے جا رہے ہو. کذالک حقت کلمات ربک علی الذین فسقوا انہم لا یؤمنون. اور اسی طرح اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچی ہوئی بات آپ کے رب کی ان فاسقوں کے حوالے سے, انہم لا یؤمنون, یہ ایمان نہیں لائیں گے, یہ نہیں مانیں گے. کل, تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں, حل من شرکائکم من یبدأ الخلق, کیا تمہارے ان شریکوں میں کوئی ہے جو مخلوق کی ابتدا کرنے والا ہے, کوئی چیز اس نے پیدا کی ہے, ثم یعیدو, جو اس کا اعادہ بھی کرنے والا ہو. یہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ نے ہی مخلوق کی ابتدا کی اور وہ اس کا اعادہ بھی کرے گا, یعنی ایک دفعہ مار کے ختم کر کے مٹا کے دوبارہ پیدا کرے گا قیامت کے دن. تو اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہا ہے کہ آپ ان سے پوچھیں کہ کوئی ہے جو یہ کر سکتا ہو. قل اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ, تو آپ کہہ دیں نہیں تمہارے ان شریکوں میں کوئی بھی نہیں ہے, یہ تو اللہ ہی ہے جو مخلوق کی ابتدا کرنے والا ہے, اسے پہلی بار پیدا کرنے والا ہے, اور وہی ہے جو اس کا اعادہ بھی کرے گا. فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ, تو جب کوئی ہے ہی نہیں اس کے مقابلے کا, تو فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ, تو پھر تم کدھر جو ہے وہ پلٹے جاتے ہو, یعنی پھر تم کدھر جا رہے ہو جب کوئی اس کے مقابلے کا تم جو ہے وہ دکھا نہیں سکتے. قل حل من شرکائکم من یبدأ الخلق قل حل من شرکائکم من یہدی الی الحق, تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے پوچھیں, ان سے کہیں کیا تمہارے ان شریکوں میں کوئی ہے جو صحیح رہنمائی کرنے والا ہے, جو صحیح رستہ بتانے والا ہے, ہدایت دینے والا ہے. قل اللہ یہدی للحق, اور پھر ان سے کہیں اللہ ہے جو صحیح سمت رہنمائی کرنے والا ہے. تمہارے یہ معبود تو نہیں کر سکتے, لیکن اللہ تو کرتا ہے اپنی مخلوق کی صحیح سمت رہنمائی. افمن یہدی الی الحق, تو کیا بھلا وہ جو صحیح سمت رہنمائی کرنے والا ہے, صحیح راہ کی طرف جو ہے وہ رہنمائی کرنے والا ہے, احق ان یتبع, زیادہ حق نہیں رکھتا کہ اس کی اتباع کی جائے, اس کی بات مانی جائے. ام لا یہدی الا ان یہدا, ام لا یہدی الا ان یہدا, یا وہ کہ جو کوئی راہ نہیں پاتا, کوئی ہدایت نہیں پاتا, اسے کوئی ہدایت نہیں ہے الا یہ کہ اسے ہدایت دی جائے. اور اگر آپ اس پہ غور کریں گے تو مخلوق میں تو ہر کوئی وہ ہے جسے ہدایت دی گئی ہے, کسی کی ذاتی نہیں ہے. یہ بات سمجھ لیں, کوئی فرشتہ, کوئی جن, کوئی انسان, کوئی پیغمبر, کوئی ولی اللہ, کوئی عام ایمان والا, ایسا نہیں ہے کہ جس کو ہدایت دی نہ گئی ہو, یعنی اسے ہدایت دی گئی ہے. تو گویا کہ اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے کہ کیا جو خود محتاج ہے ہدایت کے لیے وہ بہتر ہے کہ تم اس کے پیچھے لگو, یا وہ جو کسی سے ہدایت لینے کا محتاج نہیں ہے بلکہ دیتا ہے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ بھئی یہ پیر جو ہے وہ محتاج ہی ہے نا, مولوی محتاج ہے, ہر کوئی محتاج ہے, مخلوق ساری محتاج ہے اللہ کی. ٹھیک ہے نا. تو اللہ کہتا ہے کہ وہ جو محتاج نہیں ہے اور وہ رہنمائی کرتا ہے, تو زیادہ بہتر یہ ہے کہ اس کی بات مان لی جائے مقابلہ اس کے کہ جو خود محتاج ہے.
فما لکم کیا ہو گیا تم کو، کیف تحکمون کیسی باتیں کرتے ہو. اصل میں یہ بات سمجھ لیں، اس میں اس بات کی نفی نہیں ہے کہ کوئی اگر ظاہر ہے انسان دنیا کے اندر جو ہے وہ اگر قرآن بھی سیکھے گا تو ظاہر ہے کسی علم والے سے سیکھے گا نا. اصل میں اس میں یہ تصور تھا یا یہ تصور ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بات کے مقابلے میں جو ہے وہ غیر اللہ کی بات، وہ غیر اللہ جو ہے وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، کوئی جن ہو سکتا ہے، کوئی فرشتہ ہو سکتا ہے، کوئی شیطان ہو سکتا ہے، کوئی جعلی پیر ہو سکتا ہے، کوئی نفس پرست مولوی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے پیچھے لگ گئے. اور ہماری یہ بدقسمتی ہے اس دور میں کہ ہم اپنی عقل سمجھ نہیں رکھتے، اس کو استعمال بھی نہیں کرتے. وہ کرتے ہیں بس اپنے اپنے مسلک والے مولویوں کی عقل جو انہوں نے سمجھا دیا، ٹھیک ہے نا. تو ظاہر بات ہے کہ وہ تو پھر اب چکنی چپڑی باتیں بنا کر جو ہے وہ پھر اسی طرح ہی اپنے غلط نظریات بھی جو ہے وہ ذہنوں کے اندر عوام کے ذہن میں اتار دیتے ہیں نا اپنے مفادات کے لیے، تو وہ اسی کے اوپر لگے چلے جاتے رہتے ہیں. تو کیف تحکمون، تو بہتر یہاں بہت اہم بات بتائی گئی ہے کہ دیکھیں قرآن کو بھی پڑھیں گے سمجھیں گے تو آپ کو کافی حد تک یہ جو بھٹکانے والے ہیں وہ خواہ مولوی ہو، پیر ہو یا کوئی اور ہو، آپ اس کو پہچان لیں گے. پھر آپ اس سے جان چھڑانے کی کوشش خود ہی کر لیں گے کہ جی یہ میں پھنسے ہیں ٹھیک ہے. تو اگر قرآن کو نہیں سمجھا تو اس نے آپ کو جو سمجھانا ہے بس آپ نے زندگی اسی پر گزار دینی ہے. یہ ہے بات. وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا الظَّنَّ، نہیں پیروی کرتی ان کی اکثریت مگر وہ گمان کی، یعنی حقیقت کے مقابلے میں جو ہے وہ گمان کے اوپر جو ہے وہ چل رہے ہیں. ان الظَّنَّ لا یغنی من الحق شیئا، لیکن ظن جو ہے، گمان جو ہے، وہ کوئی فائدہ نہیں دیتا حق کے مقابلے میں، کچھ بھی شیئا، کچھ بھی کوئی فائدہ نہیں دے گا. یعنی جس نے اس حق کو جو اللہ کی طرف سے آیا اس کو تو توجہ نہیں دی اور پھر اسی طرح اپنے جو ہے وہ تصورات کے مطابق کسی کی رہنمائی جو ہے اس کو قبول کر لیا، اس کو اہمیت دی، اسی پر چلتا چلتا مر گیا، تو پھر اب جو فرق ہوگا وہ اصل ہدایت، اصل سیدھی راہ اور اس راہ میں جو کسی آدمی نے سمجھ کر اختیار کی تھی، تو وہاں کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس کو. ان اللہ علیم بما یفعلون، اور بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جانتا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں. یعنی اللہ کو ان کے ایک ایک فعل کا پتہ ہے، ایک ایک عمل کا پتہ ہے. اور یہ بات سمجھ لیں، یہ ہم نے جو سمجھا ہوا ہے نا کہ قرآن ہر کسی کے سمجھنے کے لیے نہیں ہے، یہ بہت بڑا دھوکہ ہے. دیکھیں اصول سمجھیں، جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے ہر آدمی کے لیے، ہر آدمی کی ضرورت بنایا، اس کو مشکل نہیں بنایا. آپ دیکھیں آکسیجن ہر آدمی کی ضرورت بنایا تو کیا اس کو حاصل کرنا مشکل بنایا یا آسان ہے؟ پانی ہر آدمی کی ضرورت ہے لیکن آکسیجن سے کم ضرورت ہے. آکسیجن کے بغیر تو آپ 2 منٹ نہیں نکالتے، ٹھیک ہے نا. تو پانی کے بغیر تو 4 دن نکال لیں گے نا. وہ ابھی محرم کے دن ہے تو وہ کتنا کہتا ہے کتنے دن پر پیاسے رہے، ٹھیک ہے نا. تو وہ رہ سکتے ہیں نا. تو اتنے دن میں تو کہیں دوڑ بھاگ کے پانی مل ہی جائے گا نا. تو یعنی ضروری تو ہے لیکن اس سے آکسیجن جتنا ضروری نہیں ہے. اچھا اس کے بعد خوراک ہے، ٹھیک ہے نا. خوراک بعد میں آئے گی، پانی پہلے آ جائے گا. تو خوراک اتنی اور تھوڑی مشکل ہوگی. آکسیجن آسان، اس سے دوسرے نمبر پر پانی، تیسرے نمبر پر خوراک. تو اسی طرح آپ دیکھتے رہیں. اچھا لوہا ضروری ہے کہ سونا ضروری ہے؟ لوہا زیادہ نازل کر دیا اللہ نے، سونا کم کر دیا، ٹھیک ہے نا.
یہ نوٹ کر لیں، قرآن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہدی للناس، یہ کہ صرف مولویوں کے لیے، پیروں کے لیے، علماء کے لیے نہیں ہے، یہ کس کے لیے ہے؟ ہدی للناس۔ قیامت میں ہر آدمی نے اپنا اپنا حساب دینا ہے۔ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، اس وقت تمہارے ساتھ تمہارا مولوی نہیں ہونا، تمہارا پیر نہیں ہونا، ٹھیک ہے نا؟ ہر آدمی نے حساب دینا اپنا۔ تو اس وقت پتا چلے گا کہ میں جس کے پیچھے لگا وہ سیدھا تھا کہ نہیں سیدھا تھا۔ تو قرآن کو تو دیکھا نہیں، اس وقت کہنا کہ میں تو سیکھ نہیں سکتا تھا، پیر سیکھ سکتا تھا، میں سیکھ نہیں سکتا تھا، وہ مولوی سیکھ سکتا تھا، ٹھیک ہے نا؟ تو پھر اللہ فرمائے گا کہ میں نے کہاں لکھا تھا کہ مولوی سیکھ سکتا ہے، تم نہیں سیکھ سکتے۔ قرآن میں یہ بات ہے ہدی للناس، یہ تمام نوع انسانی کے لیے ہدایت ہے، ٹھیک ہے؟ اور فرمایا ہدی للمتقین، جس میں ڈر پیدا ہو جائے گا وہ اس ہدایت سے استفادہ بھی کرنے لگ جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو پہلے تو اس کو سمجھنا ہے نا، پھر عمل کرنا ہے۔ تو بس جانے کے پیچھے چلتے رہے اور یہ جو حقیقی ہدایت تھی اس کو نظر انداز کیا، تو قیامت کے دن فرمایا ان الظن لا یغنی من اللہ شیئا، تو پھر بے شک جو ہے وہ ظن جو ہے وہ کوئی تحفظ نہیں دے گا، کوئی فائدہ نہیں دے گا حق کے مقابلے میں ذرا بھی۔ ان اللہ علیم بما یفعلون، اور اللہ کو ان کے افعال کا پتہ ہے، کیا کرتے رہے، کس کے کہنے پر کرتے رہے۔ اللہ قرآن سے انہوں نے یہ سمجھا، بھائی کم از کم اگر قرآن سے پڑھ کر آپ نے سمجھایا اور آپ کی سمجھ میں غلط بھی آ گیا تو آپ اللہ کو یہ تو کہہ سکتے ہیں نا کہ میں تے تیری کتاب جو ہے ہی سمجھا سی، مجھے تیری کتاب سے یہی سمجھ آئی، ٹھیک ہے نا؟ کوئی بات جو ہے تو اس وقت آپ کیا کہیں گے؟ مجھے تیرے پیر سے یہی سمجھ آئی، ہاں؟ وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَن يُفْتَرَى مِن دُونِ اللَّهِ، تو فرمایا کہ نہیں ہے یہ قرآن کہ جسے اللہ کے علاوہ کوئی اور گھڑ لے، یفترا گھڑ لے یا بنا لے۔ اصل میں وہ کہتے تھے اللہ کا نہیں ہے، اللہ کا اتارا ہوا نہیں ہے نا، مکے کے لوگ کہتے تھے، کسی سے سیکھا ہے، کوئی جادو کی چیزیں ہیں نا، اس پس منظر میں یہ بات کہی جا رہی ہے۔ وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَن يُفْتَرَى مِن دُونِ اللَّهِ، اور یہاں دیکھیں یہ نوٹ کریں، جب اللہ کے سوا کوئی نہیں بنا سکتا تو محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں بنا سکتے، یہ بات ہے۔ اتنی مطلب یہ ہے کہ اہم چیز، اور ہمارے نزدیک اس کی کوئی قدر و قیمت ہی نہیں۔ قدر و قیمت کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کہیں گے جی میں تو اس کو چوم کر رکھتا ہوں تو میں شام سے جو ہے وہ اس کو ایسے کرتا ہوں، اس کو سمجھنا ہے اس کی اصل قدر و قیمت۔ وَلَكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ، بلکہ یہ تو تصدیق کرتی ہے اس کتاب کی جو پہلے سے تمہارے پاس ہے، جو پہلے سے نازل ہوئی ہے، تورات، دوسری کتابیں جو کلام پہلے نازل ہوا ہے، یہ اس کی تصدیق کرتے ہوئے آیا۔ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ، اور اس میں احکامات، مفصل احکامات دیے گئے ہیں، تفصیل سے دیے گئے ہیں۔ لا ریب فیہ من رب العالمین، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ رب العالمین کی طرف سے ہے، جہانوں کے رب کی طرف سے ہے۔ ام یقولون افترا، اتنی بڑی یا اتنی اہم ہدایت اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ بنا لیے تھے۔ ام یقولون افترا، کیا یہ اس کے بارے میں، اس قرآن کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ کسی اور نے بنا لیا، کسی اور نے گاڑ لیا؟ کل، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیں، فرما دیں، فاتو بصورت من مثلہ، تو پھر اس جیسی ایک صورت تم بھی بنا کر لاؤ۔ اور یہ نوٹ کریں، یہ چیلنج ایک صورت کا پہلی دفعہ یہاں آ رہا ہے۔ ویسے میں اس کی ترتیب آپ کو بتا دوں، ویسے تو قرآن حکیم میں کئی جگہ کے اوپر یہ بات آئی ہے، لیکن وہاں اور انداز سے آئی ہے۔ یہ سورہ بنی اسرائیل جو ہے نا، اس کی آیت نمبر 88 میں ایک چیلنج دیا۔ وہ کیا دیا ذرا اس کو نوٹ کریں۔ کل، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیں، لا ان اجتمعت الانس والجن علی ان یاتوا بمثل هذا القرآن،
لا یاتون بمثلہ ابدا ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، ان سے کہہ دیں اگر تم جمع ہو جاؤ، ذرا نوٹ کریں، قل لا اجتمعت الانس والجن، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیں کہ اگر تم سارے جن اور سارے انسان جمع ہو جاؤ، قل لا اجتمعت الانس والجن الا ان یاتوا بمثل هذا القرآن، اس کام کے لیے کہ تم لاؤ گے اس قرآن جیسا قرآن، لا یاتون بمثلہ، پھر بھی ایسے جیسا نہیں لا سکیں گے، اس کی مثال نہیں لا سکیں گے، وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، اگرچہ یہ ایک دوسرے کی مدد کر لیں، اس جیسا قرآن جو ہے وہ لانے کے لیے ایک دوسرے کی مدد کر لیں اس جیسا کلام تصنیف کرنے کے لیے۔ اچھا، یہ یہاں تو کہا کہ اس جیسا قرآن لاؤ، پھر سورہ ہود آئی، سورہ بنی اسرائیل کے بعد، سورہ بنی اسرائیل کے بعد پھر نازل ہونے والا جو کلام ہے اس میں سورہ ہود نازل ہوئی، اور سورہ ہود میں جو ہے وہ اس کو ذرا آسان کیا گیا، مطلب پہلے تو تھا اس قرآن جیسا قرآن لاؤ، تو یہاں کہا گیا ایسی جیسی 10 صورتیں لاؤ، سورہ ہود کی آیت نمبر 13 میں کہا چلو قرآن بڑا ہے تو تم کتنی لاؤ، 10 صورتیں لاؤ، 13 نمبر آیت ہے اس میں کہا، سورہ ہود کی 13 نمبر آیت میں کہا 10 صورتیں بنا لاؤ، اور یہ بھی نہیں کہا کہ سورہ بقرہ جتنی ہونی چاہیے، بس 10 صورتیں کہا، چھوٹی لاؤ موٹی لاؤ۔ اچھا، پھر جو ہے اس کے بعد جو ہے وہ سورہ یونس آئی ہے، سورہ ہود کے بعد، اگرچہ وہ بعد میں ہے سورہ ہود، لیکن سورہ یونس جو ہے وہ اس کے بعد ہے۔ تو سورہ ہود کے اندر، سورہ یونس کے اندر جو ہے وہ اس چیلنج کو اور آسان کیا گیا اور کہا گیا ایک سورت لاؤ، ٹھیک ہے نا، 10 نہیں لا سکتے، پہلے کہا قرآن لاؤ، قرآن نہیں لا سکتے تو اس جیسی 10 صورتیں لاؤ، 10 صورتیں نہیں لاتے تو اس جیسی ایک صورت لاؤ، اور پھر سورہ بقرہ کے اندر بھی یہ چیلنج آیا، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 23 میں، کہ اس جیسی کوئی ایک صورت لے آؤ، تو یہاں یہ چیلنج فرمایا ایک صورت کا، کل تو فرما دیں فاتو بصورت من مثلہ، تو اس جیسی کوئی ایک صورت لے کر آؤ، وَدُّوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور بلا لو جس کو بھی بلانے کی تم استطاعت رکھتے ہو اللہ کے علاوہ، یعنی اللہ کے علاوہ جس کو مرضی مدد، جس کی مرضی سپورٹ لے لو اس جیسی ایک صورت بنانے کے لیے، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو کہ یہ کلام اللہ کا نہیں ہے تو بھئی باقی ساری دنیا مل کر بھی نہیں بنا سکتی۔ بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلم، لیکن انہوں نے تو جھوٹ کہہ دیا اس چیز کو جو ان کے اپنے احاطہ علم میں نہیں آئی۔ بعض اوقات بات انسان کو خود سمجھ نہیں آ رہی ہوتی اور وہ جو سمجھانے والا ہے اس کو غلط سمجھ رہا ہوتا ہے، ایسا کئی دفعہ ہر ایک کے ساتھ ہی ہوتا ہے کہ پہلے کسی کو کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو آپ نے سمجھا دی یہی غلط دس رہا، ٹھیک ہے۔ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ، اور اس کو جٹلانے کا انجام ابھی انہوں نے دیکھا نہیں ہے۔ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، تو اسی طریقے سے جٹلایا تھا ان سے پہلوں نے بھی، قوم عاد قوم سمود نے بھی جٹلایا تھا، ان کے انجام کی طرف دیکھ لو، فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ، پھر دیکھو ان ظالموں کا کیا بنا تھا۔ تو مطلب یہ ہے کہ اس سے عبرت پکڑو، وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ، اور ان میں سے وہ بھی ہے جو ایمان لے آئے گا اور ان میں سے وہ بھی ہے جو ایمان نہیں لائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگرچہ سمجھانے کی تو کوئی کسر نہیں ہم نے چھوڑی، لیکن پھر بھی یہ سارے تو ایمان نہیں لائیں گے، کچھ ایمان لائیں گے اور کچھ نہیں بھی لائیں گے۔ ربوں کا عالم بالمفسدین، اور آپ کا رب جانتا ہے فساد کرنے والوں کو۔ وَإِن كَذَّبُوكَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر اگر یہ آپ کی تکذیب کرتے ہیں، آپ کو جھوٹا کہتے ہیں، فَقُلْ، تو آپ ان سے کہہ دیں، لی عملی وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ، میرے لیے میرا عمل اور تمہارے لیے تمہارے عمل، انتم بریئون مما عمل، تم بری ہو جو عمل میں کرتا ہوں اس سے تم بری ہو، وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ، اور میں بری ہوں تمہارے عملوں سے، تم جو کر رہے ہو
میں اس سے بری ہوں. وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ، اور ان میں سے وہ بھی ہے جو آپ کی بات کو دھیان سے سنتا ہے. یستمعون، توجہ سے سنتا ہے آپ کی طرف. جب آپ بات کرتے ہیں تو آپ کی طرف پورا دھیان کرتا ہے. وَلَوْ كَانُوا لا افانت تسمع الصم، کیا آپ ان دھیان کرنے والے بہرے کو، اب یہاں نوٹ کریں میں بھی آپ کو سمجھاتا ہوں. افانت تسمع الصم، کیا آپ سنا لیں گے بہرے کو. یہ ہم بہرا کس کو کہا گیا؟ جس کو پیچھے کہا گیا کہ بڑے دھیان سے سنتا ہے. وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ، اور اگرچہ وہ عقل سے کام نہ لیتا ہو. یہ بات سمجھ لیں کہ جب کسی کی تردید کرنی ہو، مخالفت کرنی ہو، تو اس کے لیے بھی کوئی نہ کوئی طریقہ تو اختیار کرنا پڑے گا. اندھے واد تو نہیں آپ کر سکتے نا. مثال کے طور پر یہاں ہماری کلاس ہوتی ہے، ایک آدمی یہاں کبھی آیا ہی نہیں اور وہ ہماری کلاس کی مخالفت کرے، وہاں بیٹھ کر کسی جگہ بات کرے، ٹھیک ہے. تو کوئی آدمی اس سے سوال کرے کہ تم اس کلاس میں کبھی گئے ہو؟ تو کہ گیا تو نہیں ہوں میں. تو اس کی بات جو ہے وہ بے وزن ہو جائے گی نا. یہ تو گیا ہی نہیں ہے، سنا ہی کچھ نہیں ہے، دیکھا ہی کچھ نہیں ہے، یا یہ جھوٹ بول رہا ہے یا سنی سنائی بات کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا. تو جس آدمی کو یہ کرنا ہے پھر وہ آئے گا یہاں بڑے ادب احترام کے ساتھ. بلکہ میں نے تو یہاں تک دیکھا ہے کہ ایک دو درس وہ بڑے احترام محبت سے ملیں گے، ٹھیک ہے نا، تاکہ مجھے بھی یقین ہو جائے کہ یہ بڑا توجہ والے آدمی ہیں، بڑا ذوق شوق سے آتے ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ پھر اپنا کام شروع کریں گے نا. تو اب وہ مکہ میں جو مخالفین تھے وہ بڑے بڑے سردار تھے اصل میں. مخالف عام عوام جو تھی نا، وہ تو اس کو زیادہ پتہ نہیں ہوتا، اس کے زیادہ مفادات بھی نہیں ہوتے. تو اب وہ اس وجہ سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ ہدایت جو ہے وہ لوگوں کو پہنچاتے تھے، دعوت و تبلیغ کا کام کرتے تھے، تو آ جاتے تھے بظاہر بڑے دھیان سے سنتے تھے بات کو، تاکہ ہم جا کر کہہ سکیں کہ جو کچھ انہوں نے کہا وہ ہمیں سمجھ نہیں آیا، غلط ہے. اب لوگ مانیں گے کہ بھئی یہ تو سن کر ہی آئے ہیں نا، ایسے تو نہیں ہے کہ انہوں نے سنی نہ ہو. بڑا سیانہ آدمی ہے، پڑھا لکھا آدمی ہے، ٹھیک ہے، یہ کہہ رہا ہے تو ٹھیک ہے. ہم تو ان پڑھ ہیں، ہمیں نہیں سمجھ آئی، پر اس کو سمجھ آئی ہوگی نا. تو اس طرح وہ آ کر سنتے تھے توجہ سے. بظاہر اس طرح لگتا تھا کہ یہ بات سننے کے لیے آئے ہیں. تو فرمایا، دوبارہ اس کو پڑھ لیں، وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ، اور ان میں سے وہ بھی ہے کہ جو آپ کی طرف بڑا کان لگا کر توجہ کے ساتھ، دیکھنے والے سمجھے کہ یہ واقعی سننے کے لیے آیا، ٹھیک ہے نا. اب آگے فرمایا فَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ، اب اللہ نے کہا یہ سنتا ہے پر ہے بہرا ہی، اس کو اس سننے کا فائدہ کوئی نہیں ہے، کیونکہ یہ کسی اور منصوبے پر ہے. أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ، کیا آپ سنائیں گے ایسے بہروں کو، وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ، اگرچہ وہ عقل سے کام ہی نہیں لیتے ہوں، وہ آئے کسی اور مشن پر ہوں. وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ، اور میں سے وہ بھی ہے جو وہ آپ کی طرف بڑا توجہ کرتا ہے، نظر کرتا ہے، دھیان کرتا ہے. وہ پچھلے کا تھا کان لگا کر سنتا ہے، یہاں کا پوری نظر رکھتا ہے کہ آپ کیا کہتے ہیں، تاکہ جو دیکھنے والے ہیں ان کو پتہ لگے کہ آج سب سے زیادہ اس کی توجہ رہی کلاس پر، ہیں اس طرح. وہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اس نے بہت دھیان سے سنا ہے، تو اس نے پھر کیڑے نکالنے ہیں. أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ، تو اس کو دیکھنے والے کو اندھا کہا، کیا آپ ہدایت دے دیں گے ایسے اندھوں کو؟ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ، جبکہ وہ دیکھنے والے ہی نہیں ہیں، دیکھنا چاہتے ہی نہیں ہیں. إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا، بے شک اللہ تعالیٰ تو لوگوں کے اوپر کوئی ظلم نہیں کرتا. وَلَٰكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، یہ لوگ ہیں جو خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں. اللہ لوگوں پر ظلم نہیں کرتا، لوگ خود کرتے ہیں اپنے اوپر جو ہے وہ ظلم.
وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ، اور جس دن وہ ان کو جمع کرے گا، كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ، تو ایسے محسوس کریں گے کہ وہ دنیا میں بس ایک گھڑی ہی رہے تھے۔ ویسے بھی آپ دیکھیں، آپ اپنی ذرا اپنی زندگی کو دیکھیں، اگر آپ کی 60 سال عمر ہے تو آپ کو لمبی لگتی ہے؟ نہیں، ایسے لگتا ہے کہ پل تھا گزر گیا، ٹھیک ہے نا۔ اور ویسے بھی آپ یہ سمجھ لیں کہ وہاں دن ہوگا 50,000 سال کا، تو اس کے حساب سے وہ جو آپ کی 70 سال 80 سال 100 سال کی زندگی ہے وہ گھڑی پالی لگے گی نا، تو وہاں تو اس دن کے حساب سے وہ سوچیں گے نا کہ گھڑی پالی رہے بھائی۔ تو وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ، جس دن ان کو جمع کرے گا تو ایسے محسوس کریں گے، یعنی آج جس کے لیے جو ہے وہ سب کچھ جو ہے وہ چھوڑ رہے ہیں، جس کو اتنی پرائرٹی دے رہے ہیں، اتنی اہمیت دے رہے ہیں کہ اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں، یہ ان کو ایک پل کی مانند لگے گا۔ جس آدمی کو اللہ نے دولت دی ہو اور اس نے خوب مزے کیے ہوں، اور پھر اس کو جو ہے وہ آ جائے کوئی کاروبار کا نقصان، وہ آ جائے روڈ پر، تو اب اس کو وہ امیری ایسے ہی لگتی ہے کہ گھڑی پل کی تھی۔ اور جس نے 30-40 سال روڈوں پر خاک چھانی ہو، اور پھر اچانک کوئی ہاتھ سیدھا ہو گیا، دولت ہاتھ آ گئی، کاروبار آ گیا، اس کو لگتا ہے کہ میں پیدا ہی ایسے کاروبار میں ہوا تھا، وہ اس کو غربت جو ہے نا وہ ایسے خواب ہی لگتی ہے۔ یہ انسان کا مسئلہ ہے۔ تو فرمایا یوم یحشرہم، جس دن ان کو جمع کرے گا ایسے محسوس کریں گے کَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ، کہ بس وہ تو دنیا میں رہے ایسے جو ہے وہ ایک گھڑی۔ یتعارفون بینہم، اور وہ ایک دوسرے کو آپس میں پہچان بھی رہے ہوں گے، متعارف ہوں گے۔ قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، بے شک گھاٹے میں رہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھوٹ سمجھا۔ کیا مطلب ہے جھوٹ سمجھنے کا؟ اس ملاقات کی فکر نہیں کی۔ وہاں نرا ملاقات ہی نہیں ہے نا، حساب کتاب بھی ہے، حساب کتاب کی فکر نہیں کی۔ ملاقات تو جو ہونی ہے، پہلے حساب کتاب ہونا ہے۔ وما کانوا مہتدین، اور نہ انہوں نے پائی ہدایت۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم آپ کو دکھا دیں بعض حصہ اس کا جس کی ہم یقین دہانی ان کو کروا رہے ہیں۔ اب یہ بات ذرا سمجھ لیں، قرآن میں بار بار آ رہا تھا کہ اگر رسول کی بات نہیں مانو گے، قرآن کی بات نہیں مانو گے تو اللہ کا عذاب دنیا میں بھی آ سکتا ہے۔ تو اب یہ بات کہتے ہوئے کتنے سال ہو گئے؟ 9 سال تو ہو ہی گئے نا، کوئی 9 سال 10 سال میں یہ صورت نازل ہو رہی ہے نا، 9 سال ہو گئے، اور لوگ کہتے ہیں یا سنتے سنتے تو ایسی بڈھے ہو گئے ہیں۔ میں ایک واقعہ آپ کو سنا دوں، چلیں آپ کو بات سمجھ آ جائے۔ ایک دفعہ جو ہے نا وہ اسی طرح ایک جگہ بات ہو رہی تھی، تو مجھے ایک آدمی کہنے لگا، وہ ڈاکٹر صاحب کا ایک رسالہ جو ہے وہ نکلتا تھا میثاق، وہ ریگولر پڑھتا تھا، لیکن ہم ہر چیز کو ایک اور حساب سے اپنے حساب سے دیکھنے لگ جاتے ہیں۔ تو اس میں ڈاکٹر صاحب یہ لکھتے تھے کہ اگر پاکستان کے اندر اسلام نہ آیا تو انجام کار پاکستان ٹوٹ جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس نے کہا کہ جی اتنا عرصہ ہو گیا ڈاکٹر صاحب کو یہ کہتے ہوئے، اور وہ ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ انہوں نے یہ بات کہی، تو پاکستان تو ٹوٹا نہیں ہے، یعنی وہ پاکستان تو ٹوٹا نہیں ہے، تو پاکستان ٹوٹ گیا، بنگلہ دیش بن گیا۔ اب پھر یہاں ایک بندہ آیا تھا، میں نام نہیں لیتا کیونکہ کئی بندے ناراض ہو جاتے ہیں، وہ 3 حصے کرنے آیا تھا اس کے، وہ بھی کہتا تھا کہ 3 ٹکڑے ہوں گے پاکستان کے، ٹھیک ہے نا، تو اللہ نے بچا لیا۔ تو اب یہ اصل کے اندر جو ہے نا وہ اس طرح وہ مکے والے کہتے تھے کہ 9 سال ہو گئے یہی کہ اللہ کا عذاب آئے گا، اللہ کا عذاب آئے گا، تو ہمیں تو کچھ نہیں ہوا، ہمیں سے کوئی بیمار بھی نہیں ہوا، ٹھیک ہے نا، کسی کی ٹانگ نہیں ٹوٹی۔ تو اس کے اوپر پھر مسلمانوں کے دلوں میں بھی یہ بات آ جاتی تھی کہ اللہ تعالیٰ کوئی لائے نہ،
تاکہ ان کا منہ تو بند ہو. اس کے اوپر اللہ نے یہ فرمایا وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، اور اگر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں، اگر ہم دکھا بھی دیں اس میں سے بعض جس کی ہم یقین دہانی کرواتے ہیں، یعنی اس عذاب میں سے بعض آپ کو دکھا دیں، آپ کی آنکھوں کے سامنے لے آئیں، جیسے شعیب علیہ السلام کی قوم پر آیا، شعیب علیہ السلام کے سامنے، لوط علیہ السلام کی قوم پر آیا، لوط علیہ السلام کے سامنے، ایسے اگر ہم آپ کے سامنے بھی لے آئیں. اور دوسری بات کیا، او نتوفینک، یا ہم نہ لائیں اور آپ کو کر دیں فوت، ٹھیک ہے نا، آپ نے دیکھا ہی نہیں. فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ، تو پھر وہ چلے کدھر جائیں گے، ہماری طرف ان کو آنا ہے نا. یعنی آپ اپنے طور پر سوچتے ہیں اپنے ذہن میں سوچتے ہیں کہ میں نے نہیں دیکھا، ٹھیک ہے نا. اور وہی ڈاکٹر صاحب کی بات آئی ہے تو ڈاکٹر صاحب اینڈ یہ کہتے تھے، وہ کہتے تھے کہ پاکستان کا کوئی بہت بڑا رول ہے، ٹھیک ہے نا. ان کا ایک اپنا وہ بتانے کا انداز تھا، باقی کوئی وہی نہیں ان کے اوپر آتی تھی. تو اب انہوں نے تو نہیں دیکھا، اگر کل کو آ جاتا ہے ایسی صورتحال بن جاتی ہے، اور امکان بھی ہے انشاءاللہ بنے گا ایسا، ٹھیک ہے نا. تو اب ظاہر بات ہے کہ ایک آدمی ایک اپنی بات کہتا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں نے یہ کہا ہے کہ میں عذاب دوں گا. تو جو مسلمان یہ سوچتا ہے کہ عذاب ہمیں بھی دیکھ لینا چاہیے، ہمارے سامنے ہی آ جائے، تو وہ ایسا کیوں سوچتا ہے؟ ہم دکھا دیں تو کیا فرق پڑے گا، اور اگر تمہیں وفات آ جاتی ہے، مر جاتے ہو، تم نہیں دیکھتے، تو پھر کیا فرق پڑے گا؟ پھر تمہارا خیال ہے ان کو عذاب نہیں آئے گا، ان کو چھوڑ دیا جائے گا. انہوں نے کہاں جانا ہے؟ انہوں نے ہمارے پاس آنا ہے، پھر ہم حساب برابر کر دیں گے. فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ، تو وہ ہمارے پاس ہی آئیں گے لوٹ کر. ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ، اور پھر اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے جو وہ کرتے ہیں، تو کیسے چھوڑ دے گا، ٹھیک ہے نا. اللہ دیکھ رہا ہے، خود دیکھ رہا ہے، خود گواہ ہے ان کے عملوں کا، تو پھر بچ کر کہاں جائیں گے. مطلب یہ ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ، اور ہر امت کی طرف ہم نے رسول بھیجا. فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ، تو جب ان کی طرف ان کا رسول آیا، قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، تو یعنی مطلب یہ ہے کہ رسول کے آنے کے بعد پھر جو ایمان نہیں لائے تھے ان کے درمیان فیصلہ کر دیا گیا انصاف کے ساتھ. قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان کے اوپر زیادتی نہیں ہوئی، اصل میں وہ حقدار تھے اس سزا کے، یہ ان کو ملی. وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے. یعنی یہ قوم لوط والا، قوم شعیب والا وعدہ یہ ہمارے ساتھ کب پورا ہوگا. دیکھیں نا، جب بندہ ڈیٹی ہو جائے تو پھر وہ اس طرح بھی تو کہتا ہے نا کہ ابھی تک تو کچھ نہیں ہوا. تو یہ کہتے ہیں کہ کب آئے گا وہ وعدہ. کچھ لوگ تو ڈیٹو کر کہتے، کچھ مذاق کے ساتھ بھی کہتے تھے. تاریخ لے لو، جیسے کہتے ہیں کہ جو کوئی ٹائم تو لے لو، تاریخ تو لے لو کب آئے گا. کل، تو یہ جو ٹائم مانگتے ہیں، تاریخ مانگتے ہیں، ان سے کیا کہیں؟ قُل لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا، اے محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیں کہ میں مالک نہیں ہوں. ذرا نوٹ کریں، جب آپ اس بات کو سمجھیں گے تو یہ ہمارے عقیدے بھی درست کرے گا. میں مالک نہیں ہوں اپنے بھی نفع نقصان کا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا فرمائیں کہ میں مالک نہیں ہوں، اختیار نہیں رکھتا اپنے بھی نفع اور نقصان کا. جب میں اپنے نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتا تو تمہارے کا کیسے رکھتا ہوں؟ تو میں تمہارے اوپر کیسے عذاب لے آؤں؟ سمجھ آ گئی نا یہ بات. الا ماشاء اللہ، سوائے اس کے کہ جو اللہ چاہے. یعنی مجھے بھی جو نفع نقصان آتا ہے وہ اللہ کے چاہنے سے آتا ہے، اللہ کے فیصلے سے آتا ہے، اور جو تمہارے ساتھ ہوگا وہ بھی اللہ کے فیصلے سے ہی ہوگا، اللہ کے چاہنے سے ہوگا. لکل امت اجل، اور ہر امت کے لیے ایک وقت مقرر ہے، ٹائم ہے، اور وہ ٹائم اللہ کو ہی معلوم ہے. اس نے ہمیں بتایا نہیں ہے، ورنہ اگر اللہ بتائے تو ہم آپ کو تمہیں بتا دیں. یہ بات ہے. اذا جاء اجلهم، اور جس وقت ان کا وہ وقت آتا ہے، فلا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، تو پھر نہ تو گھڑی بھر کی جو ہے وہ تاخیر کی جاتی ہے
اور نہ گھڑی بھر پہلے ہی ان کے اوپر ہاتھ ڈالا جاتا ہے, گرفت کی جاتی ہے, اس وقت تک ان کو چھوڑا ہی جاتا ہے. قل, تو اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں, ارأیتم, ذرا دیکھو تو صحیح, ذرا غور تو کرو, ان آتاکم عذاب اللہ ہے, ان آتاکم عذابہ بیاتن اور نہارا, اگر آ جائے تمہیں جو ہے وہ اس کی طرف سے جو ہے وہ عذاب, اس کا عذاب, اللہ کا عذاب رات کو آ جائے, دن کو آ جائے, ماذا یستعجل منہ المجرمون, تو وہ کون سی خوشی والی چیز ہے, جیسے کہتے ہیں وہ کون سی انعام والی چیز ہے جس کی جلدی ہے جو ہے نا وہ مجرموں کو. یہ جو ہے نا وہ بعض اوقات ہمارے ہاں بھی اس طرح کی کوئی بات ہو جاتی ہے نا, تو ہم کہتے ہیں اللہ کو خیر منگو, مطلب اللہ کہہ رہا ہے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ ابھی تک ہمارے اوپر عذاب نہیں آیا, تو یہ سوچیں کہ اگر آ جائے گا تو کون سا خیر ہے جس کا یہ انتظار کر رہے ہیں, کون سی اچھی چیز ہے جس کا انتظار کر رہے ہیں یہ مجرم. ثم اذا ما وقع آمنتم بہ, کیا جب وہ آئے گا اسی وقت تم ایمان لاؤ گے؟ یعنی تم یہ سمجھتے ہو کہ جب آتا دیکھیں گے تو عذاب تو ایمان لے آئیں گے. الآن, اب لاؤ گے یا اب لائے ہو, جس طرح وہ فرعون جو تھا اس نے کہا کہ میں ایمان لے آیا موسیٰ اور ہارون کے رب پر, وہ بنی اسرائیل کا جو رب ہے اس کے اوپر ایمان لایا, تو اللہ تعالیٰ نے کہا الآن, اب, پہلے تم جو ہے وہ انکار کرتے رہے, تو وہ اس وقت اس کا ایمان لانا جو ہے وہ مفید نہیں ہوا. تو اس طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ الآن, اب ایمان لانا ہے. تو وقد کنتم بہ تستعجلون, جب پہلے تم بڑے عجلت میں تھے, جلدی میں تھے کہ عذاب نہیں آ رہا, تمہارے دل میں شک ہو رہا تھا کہ شاید آئے گا ہی نہیں. ثم قیل للذین ظلموا, اور پھر ایسے ظالموں کو کہہ دیا جائے گا, یعنی جو اس وقت ایمان لانے کی کوشش کریں گے ان سے کہہ دیا جائے گا ذوقوا عذاب الخلد, اب چکھتے رہو ہمیشگی کا عذاب. حال تجزون الا ما کنتم تکسبون, کیا تمہیں اس کے علاوہ کوئی اور جزا دی جائے گی جو تم نے کیا؟ یعنی تم کیا سمجھتے ہو کہ تمہیں تمہارے عملوں کے علاوہ مختلف کوئی جزا جو ہے وہ ملے گی؟ نہیں, مطلب یہ ہے کہ وہی ملے گی جس طرح کہ تم نے عمل کیے. وَيَسْتَنبِئُونَكَ أَحَقٌ هُوَ, اب یہ ساری باتیں عذاب کے بارے میں آ رہی ہیں, اور وہ چونکہ اب تبلیغ جو ہے وہ اخیر تک ہو گئی ہے نا, تو اب آگے عذاب ہی ہے. وہ آپ کو میں نے پہلے بھی بتا دیا کہ وہ عذاب والی صورتیں تو ہم پڑھ چکے ہیں, سورہ انفال اور سورہ توبہ. انفال ہے شروع عذاب کا, اور سورہ توبہ ہے انتہا اس کی. بہرحال وہ الحمدللہ جو ہے نا وہ ہماری سورہ فاتحہ سے سورہ توبہ تک مکمل جو ہے وہ اس کا لنک بھی بن گیا ہے. تو یہ 10 سپارے جو ہے وہ بنتے ہیں. اگر کوئی آدمی اپنے طور پر تھوڑا تھوڑا اس کو جو ہے وہ پڑھنا چاہے, دیکھنا چاہے, تو یوٹیوب کے اوپر جو ہے نا وہ لنک سے آپ دے سکتے ہیں, سب کلاسیں اس کے اوپر آ گئی ہیں. تو بہرحال وَيَسْتَنبِئُونَكَ أَحَقٌ هُوَ, کیا یہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا واقعی سچ ہے کہ ہم پر عذاب آ جائے گا؟ اچھا, اب یہ مذاقن کہ جو آپ کہہ رہے ہیں, ہمیں تو لگتا ہے کہ آپ ہمیں ڈراوا ہی دے رہے ہیں, ہمیں جو ہے وہ صرف جو ہے وہ ایک جیسے بچے کو ڈراوا دینا ہوتا ہے. تو کیا آپ کا خیال یہ ہے کہ واقعی عذاب آ جائے گا؟ حقن ہو قل, تو اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیں ای و ربی انہ للحق, ہاں میرے رب کی قسم یہ بالکل حق ہے. وما انتم بمعجزین, اور جب وہ عذاب آئے گا, جب اس کی پکڑ آئے گی, تو پھر تم اسے عاجز کرنے والے نہیں, یعنی عاجز روکنے والے, اس کو ناکام کرنے والے نہیں ہوگے. وہ تو پھر آکار ہی رہے گا, تو جو بھگتنا, جس نے بھگتنا ہے وہ بھگتے گا ہی. وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ, اور اگرچہ ہر وہ نفس جس نے جو ہے وہ ظلم کیا وہ مالک ہو جائے زمین اور زمین کی ہر چیز کا, یعنی جس شخص نے بھی
یہ ظلم کیا، ایمان نہیں لایا، تو اب اس نے وہ ساری زمین کا مالک بن گیا، زمین کی ہر چیز کا مالک بن گیا۔ تو فرمایا کہ لفتدت بہی، جب وہ حساب کتاب کے لیے اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا یا عذاب آئے گا تو وہ چاہے گا یہ سارے کا سارا فدیہ دے دوں، لفتدت، ضرور فدیہ دینے کے لیے جب وہ تیار ہوگا، جرمانہ دینے کے لیے تیار ہوگا کہ یہ سارا کچھ لے لو جرمانے کے طور پر اور مجھے معاف کر دو۔ اور سورہ معارج میں بھی ہے اور سورہ میرے خیال عبس میں بھی ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ بھاگے گا اپنی بیوی سے، بھائی سے، اور یہاں تک کہ قبیلے سے، اور پھر وہ کہے گا کہ جو ہے نا وہ سارا قبیلہ اور تمام لوگ جو ہے وہ جہنم میں چلے جائیں، اور ثم ینجی، پھر میری ہو جائے بچت، ٹھیک ہے نا، یعنی میرا بیٹا بھی، بیوی بھی، میری ماں بھی، باپ بھی، بھائی بھی، اور تمہارا قبیلہ بھی جائے جہنم میں اور میں کسی طرح بچ جاؤں۔ ثم ینجی، تو فرمایا کلا، نہیں بچے گا تو وہ بات ہے۔ وَأَسَرُّ النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، اور وہ چھپائیں گے اپنی شرمساری جب وہ عذاب کو دیکھیں گے، یعنی یہاں بڑھ چڑھ کر باتیں کرتے تھے نا، کب آئے گا عذاب، کون لے کر آئے گا، کہیں آتا نظر نہیں آتا۔ وہ نوح علیہ السلام جہاں کشتی بنا رہے تھے وہ تو ریت تھی، تو وہ مذاق کیا کرتے تھے کہ پانی کہاں سے آئے گا جس پر کشتی چلانی ہے۔ تو اب جب پانی آ گیا تو اب ان کو شرم ساری ہوتی ہوگی کہ نہیں ہوگی، تو ہوتی ہوگی کہ بھائی تو کل ہم یہ کہتے تھے، تو اب ان کو شرم ساری ہو رہی ہوگی کہ ہم تو کہتے تھے لے آنا ہی نہیں ہے، مذاق ہے۔ تو وَأَسَرُّ النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، تو وہ اپنی وہ شرم ساری چھپائیں گے جو پہلے انہوں نے باتیں کر لی تھی جب عذاب کو دیکھیں گے۔ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ، اور ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے گا انصاف کے ساتھ۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان کے اوپر ظلم نہیں ہوگا۔ یہ بات اللہ کافروں کے، مشرکوں کے، جہنمیوں کے بارے میں بھی آتا ہے کہ فالتو سزا نہیں دوں گا، جو بنتی ہوگی وہی دوں گا، فالتو پھر ظلم بن جاتا ہے۔ الا ان للہ ما فی السماوات والارض، آگاہ ہو جاؤ، اللہ ہی کا ہے، اللہ ہی حاکم ہے آسمان و زمین کا، یعنی آسمان و زمین میں اسی کا حکم چلتا ہے، اسی کے حکم کے مطابق یہ سب کچھ ہوگا۔ الا ان وعد اللہ حق، اور آگاہ ہو جاؤ، وہ جو آسمان و زمین کا بادشاہ ہے یہ وعدہ اس کا ہے کہ میں نے انصاف کرنا ہے۔ یعنی انصاف سے آپ یہ نہ سمجھیں یعنی ظالموں کے ساتھ بھی انصاف کرنا، تو ظالموں کے ساتھ انصاف کا کیا مطلب ہے، ان کے جو ظلم کی سزا بنتی ہوگی وہ ان کو دینی ہے۔ الا ان وعد اللہ حق، آگاہ ہو جاؤ، یہ اللہ کا وعدہ بالکل حق ہے، سچ ہے۔ اور اللہ کون ہے، پوری کائنات کا حاکم، حکمران۔ ولیکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن ان کی اکثریت اس بات کو جانتی نہیں ہے، مانتی نہیں ہے، زبان سے ماننے کے باوجود۔ یہ دیکھیں قرآن حکیم میں یہ بات اللہ تعالیٰ نے کہی ہے کہ مکے کے لوگ مانتے تھے جیسے ہم مانتے ہیں اللہ حاکم ہے، اس کا حکم نہیں مانتے۔ جی بھئی اللہ حاکم ہے تو اللہ کا حکم کیوں نہیں مانتے؟ اللہ نے حکم دیا حلال کھاؤ، اللہ نے حکم دیا سچ بولو، اللہ نے کہا زنا نہ کرو، حکم اللہ کا ہے، اور کتنے حکم ہیں، ملاوٹ نہ کرو، کم نہ تولو، سود خوری نہ کرو، تو یہ کس کا حکم ہے؟ تو حاکم ماننے کا کیا بات ہے، منہ سے حاکم مانا ہے۔ آپ ذرا پاکستان کے حکمران کو مانے نا منہ سے، اور پھر بغیر لائسنس کے گاڑی چلائیں، اور پھر جب پولیس والا آپ کو پکڑ لے تو آپ اسے کہیں کہ میں تو حکمران تو مانتا ہوں شہباز شریف کو، تو وہ کہے گا یہ تیرا حکم ماننا ہے، تیرے پاس لائسنس نہیں ہے تو حکمران کیسے مانتا ہے؟ ٹھیک ہے نا، جس نے حرام کھایا، جھوٹ بولا، ظلم کیا، بہن بیٹی کا حصہ نہیں دیا، ٹھیک ہے نا، تو وہ اللہ کو حاکم مانتا ہے؟ جھوٹ ہے۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن ان کی اکثریت اس بات کو جانتی نہیں ہے کہ حاکم ماننے کا مطلب کیا ہے۔ هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ، وہی ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور تم نے بھی اسی کی طرف لوٹ جانا ہے۔ یا ایھا الناس،
اب یہ وہ آیت آ گئی ہے جی جو ہم نے جس کو وہاں ہائی لائٹ بھی کیا آج کے آپ یوں سمجھ لیں کہ آج کی کلاس کے میں وہ اللہ تعالیٰ کی عطا اور شادمانی کا سامان وہ یہ یا ایھا الناس لوگو قد جاءکم موعظۃ من ربکم. اب یہ ساری بات یہی آ رہی ہے، اس قرآن کو مان لو، یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے. قد جاءکم موعظۃ من ربکم، تمہارے پاس موعظہ کسے کہتے ہیں؟ اردو میں کہتے ہیں واعظ، عربی میں کہتے ہیں موعظہ. تو یہاں نوٹ کریں، قرآن کو واعظ بھی کہا گیا، لیکن ہمارے واعظ کون سے کس کو کہتے ہیں؟ قصے کہانیاں، ٹھیک ہے نا، کوئی فرضی روایات، کوئی 11ویں والے کو 12ویں والے کا قصہ کہتے ہیں واعظ ہے. تو اللہ کہتا ہے یہ قرآن بھی واعظ ہے، ٹھیک ہے نا. محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو واعظ کرتے تھے وہ قرآن کو واعظ بناتے تھے. تو فرمایا کہ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، لوگوں تمہارے پاس آ گیا ہے واعظ تمہارے رب کی طرف سے. اور دوسری چیز کیا ہے؟ وَشِفَاءٌ لِمَا فِی الصُّدُورِ، اور یہ شفا ہے تمہارے سینوں کے لیے. یہاں بعض لوگ کہتے ہیں جی یہ دل دا علاج ہوندا ہے قرآن نال، ٹھیک ہے نا. تو یہ سینہ، صدر کس کو کہتے ہیں؟ سینہ. تو اصل میں ٹھیک ہے، وہ بھی اپنی جگہ ہے، کسی کا ہو جائے تو وہ بھی ٹھیک ہی ہے، لیکن اصل بات کیا ہے؟ سینے کے اندر جو بیماریاں ہیں نا، وہ بیماری سمجھ لیں وہ ہے حسد، تکبر، بغض، دنیا کی محبت، بیوی، مال، اولاد. وہ جو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 14 میں آیا نا، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. یہ سارے کا سارا دنیا کا سامان ہے، اور دنیا میں آدمی اتنا مگن ہو گیا کہ وہ آخرت کو بھول گیا، ٹھیک ہے نا. تو یہ بیماری جو تمہیں لگی ہے اس کا علاج بھی یہ قرآن ہے. اور تیسری چیز کیا ہے؟ ہدی و رحمۃ للمؤمنین، اور یہ ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے ایمان والوں کے لیے. تو یہاں ذرا نوٹ کریں، یہ سب ایمان والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے، یہ خاص کے لیے؟ جہاں خاص کا تو کیا محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ ہر بندہ قرآن نہ سیکھے؟ یہ تھوڑے بندے ہیں ان کو سکھا دو، باقی نہ سیکھیں، کیونکہ باقیوں کا وہ مینٹل لیول نہیں ہے، سیکھ نہیں سکتے، ٹھیک ہے نا. یا محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس قرآن کی تبلیغ کرو، لیکن سارے نہیں کرنا، تھوڑے کرنا، سب کی ذمہ داری، ٹھیک ہے نا. یہ قرآن کی تبلیغ سب کی ذمہ داری. باقی یہ ہے کہ ہر ایک نے اپنی ذہنی صلاحیت کے مطابق ہی سیکھنا اور ذہنی صلاحیت کے مطابق ہی کرنا ہے نا. تو یہاں یہ نوٹ کر لیں، تیسری بات فرمائی وَہُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یہ ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے جو ایمان لے آئیں. مومنین سے مراد ہے جو اس پر ایمان لے آئیں. اب ذرا وہ آیت آ گئی ہے جی، قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ، اے محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں یہ اللہ تعالیٰ کے فضل میں سے ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت میں سے ہے. کیا ہے؟ غور کریں، کیا ہے؟ صحیح سمجھے، یہ قرآن معمولی چیز نہیں ہے، یہ اللہ کا تمہارے اوپر فضل بھی ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی تمہارے اوپر رحمت بھی ہے. تو جس نے اس کو سمجھنا کی کوشش نہیں کی تو اس نے کیا لیا؟ رحمت لی کہ فضل لیا؟ کیا لیا؟ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ، آگے وہ الفاظ آ رہے ہیں فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اور یہ وہ چیز ہے جس کے اوپر خوشیاں منانی چاہیے. فرحان کس کو کہتے ہیں؟ فرح کہتے ہیں خوشی کو، اسی سے غالباً فرت لفظ بھی بنا ہے، فرحان بھی اسی سے بنا ہے.
اور اسی سے فَلْيَفْرَحُوا، تو چاہیے جن کو یہ قرآن کی رحمت اور یہ فضل جنہوں نے حاصل کر لیا ہے، نوٹ کریں، جنہوں نے یہ قرآن، یہ فضل اور یہ رحمت جن کو یہ مل گئی ہے، جنہوں نے اس کا حق ادا کر لیا ہے، جس نے اس کو سینے کے ساتھ لگا لیا، فَذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، تو وہ منائیں خوشیاں، وہ مارے چھالیں، الٹی چھالیں کہتے ہیں نا، فَلْيَفْرَحُوا، تو جن کو یہ قرآن جو فضل بھی ہے اور رحمت بھی ہے، جنہوں نے اس کو واقعتاً اپنا لیا ہے، فَذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، تو یہ وہ چیز ہے جس کے اوپر ان کو خوشیاں منانی چاہیے۔ یہ اللہ کی وہ عطا ہے جو ان کے لیے سب سے بڑھ کر شادمانی کا سامان ہے، سب سے زیادہ خوشی کا سامان ہے۔ یہ ایک حدیث کے اندر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی جتنا توجہ سے، بلکہ وہ اب آگے شاید میرے خیال میں آ بھی جائے گا، ہاں آگے آ جائے گی آیت، وہاں اس کو ذرا وضاحت آ جائے گی، جتنا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قرآن کی طرف توجہ کرتا ہے، قرآن پر جو عمل کرتا ہے اس پر توجہ کرتا ہے، جو قرآن کو سیکھتا ہے اس کے اوپر توجہ کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، اتنا کسی اور چیز کے اوپر توجہ نہیں کرتا۔ اسی طریقے سے ایک حدیث کے اندر جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو چیزیں ہیں جن کے اوپر جو ہے وہ رشک کیا جا سکتا ہے، یعنی، اور وہ ایک یہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کا علم دیا اور وہ اس کو لے کر نہیں بیٹھا بلکہ اسے پھیلا رہا ہے، تو اس پر دوسرے کا حق ہے کہ وہ اس کے اوپر رشک کرے کہ کاش اللہ مجھے بھی یہ توفیق دے، کوشش کروں میں بھی اس طرح قرآن کو پھیلاؤں۔ دوسرا، جس کو اللہ تعالیٰ نے رزق دیا اور وہ رزق کو بند کر کے نہیں بیٹھا، جیب پر ہاتھ رکھ کے نہیں بیٹھا، بینک میں جمع کرا کے نہیں بیٹھا، بلکہ اسے اللہ کے راستے پہ خرچ کر رہا ہے، اللہ کے دین کی سربلندی میں لگا رہا ہے، تو اس پر دوسرا رشک کرے تو یہ واقعی رشک ہے، جیسے کہتا ہے اللہ، کہتا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا دو چیزیں اس پر رشک بنتا ہے کسی مومن کا جب وہ دیکھے کسی دوسرے مومن کو، تو فرمایا فَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَحُوا، تو یہ ہے جس کے اوپر جو ہے وہ خوشیاں منانی چاہیے، خوشیاں منائیں، هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، اور یہ خیر ہے، خیر سے مراد کیا ہے؟ بہتر ہے، اچھا ہے، مما یجمعون، جو انہوں نے جمع کیا۔ کیا مطلب ہے؟ زندگی میں بہت کچھ جمع کیا ہوگا، تمہارا سارا کچھ جو ہے اس میں سے تمہارے پاس بہترین چیز یہ ہے، یہ قرآن کا علم، یہ بہترین چیز ہے تمہارے پاس، یہ قرآن تمہارے پاس بہترین چیز ہے، اس کا عمل بہترین چیز ہے، ٹھیک ہے، باقی جو کچھ بھی تم نے جمع کیا اس کے مقابلے میں۔ قل، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں، ارائیتم ما انزل اللہ لکم من رزق، کہ جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے رزق اتارا ہے، یا جو تمہارے لیے اللہ رزق اتارتا ہے، فجعلتم منہ حراما وحلالا، تو اس میں سے تم اپنی طرف سے حرام اور حلال ٹھہرا لیتے ہو۔ یہ جو ہے نا وہ مکے کے اندر بھی لوگ اس طرح کرتے تھے، مطلب اللہ کی شریعت جو ہے اس سے مختلف اپنے کچھ فیصلے کر لیے، وہ ویسے سورہ انعام وغیرہ کے اندر اس کی تفصیل موجود ہے، ٹھیک ہے، اب یہاں اس پر ہم بات نہیں کرتے۔ تو کئی حرام چیزوں کو حلال بنا لیا، حلال کو حرام بنا لیا، تو فرمایا کہ ان سے کہیں ذرا دیکھو جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے رزق بنایا، رزق جو ہے وہ تمہارے لیے نازل کیا، فجعلتم منہ حراما وحلالا۔ اچھا اب یہاں دیکھیں پیچھے ہم نے پڑھا، یہ تو وہ مانتے ہیں کہ آسمان اور زمین سے رزق کون دیتا ہے؟ اللہ، لیکن وہ اللہ نے جو حرام حلال بتایا اس پر نہیں چلتے، تو اسی پر ہی تو ہم نہیں چلتے، ہم بھی اسی پر ہی نہیں چلتے۔ یہ تو جو رشوت لیتا ہے نا وہ بھی کہتا ہے کہ آج اللہ نے بڑا کرم کیتا، وہ بھی یہ نہیں کہتا کہ رشوت جو ہے وہ وہی کہنا اللہ نے دیتا ہے، ٹھیک ہے نا، جو کسی کی جیب کاٹ کے آتا ہے وہ بھی سمجھتا ہے کہ آج اللہ نے بڑی مہربانی کی تھی، ٹھیک ہے، تو یہی ہے فجعلتم منہ حراما وحلالا، تو اس میں سے تم
اپنی طرف سے حرام حلال بنا، رزق اس نے دیا ہے اور فیصلے خود کر لیتے ہو کہ یہ حرام ہے حلال ہے. قل اللہ اذن لکم، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیں کیا اللہ نے تمہیں اس کا اذن دیا، اللہ نے تمہیں اس کی اجازت دی، اللہ نے اس کا تمہیں حکم دیا کہ تم خود فیصلہ کر سکتے ہو کہ کیا حلال ہے کیا حرام ہے. اللہ تفترون، یا تم اللہ کی طرف جو ہے وہ جھوٹ منسوب کرتے ہو. اچھا جب وہ غلط کام بھی کرتے تھے نا تو اسے یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ اللہ تو منع کرتا ہے ہم کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو اس کو کسی نہ کسی طریقے سے لیگلائز کرتے تھے، اس کو اللہ کی طرف جوڑ دیتے تھے کہ اس طرح بنتا ہے. وما ظن الذین یفترون علی اللہ الکذب یوم القیامہ، کیا گمان کیا ہے جو اللہ کی طرف اس طرح جھوٹ منسوب کرتے ہیں، یعنی اپنے وہ اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں اس سے ہٹ کر اپنا ہی کوئی نظام بنا کر اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے جائز ہے. تو انہوں نے کیا سمجھا قیامت کو، شغل سمجھا، مذاق سمجھا. یہ بات ہے. وما ظن الذین یفترون علی اللہ الکذب یوم القیامہ، وہ لوگ جنہوں نے جھوٹ باندھا اپنی طرف سے جو ہے وہ کوئی نظریات، کوئی اعمال، ان کو جو ہے وہ یہ تصور بنا لیا کہ یہ ٹھیک ہے، درست ہے، صحیح ہے، تو حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کا حکم اس کے برخلاف ہے یا اللہ منع کرتا ہے. تو انہوں نے قیامت کو کیا سمجھا، جتنا اسی کہنے تو امتحان نو کی سمجھا ہے. اللہ کہتا ہے حساب کتاب کے دن کو انہوں نے کیا سمجھا ہے، معمولی سمجھا ہے یا یہ سمجھا ہے کہ ہونا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. ان اللہ لذو فضل علی الناس، اللہ تو لوگوں کے اوپر جو ہے وہ فضل کرتا ہے، فضل کرنا چاہتا ہے، ولکن اکثرہم لا یشکرون، لیکن ان میں سے اکثر ناشکری کر کے اس فضل سے محروم ہو جاتے ہیں. ذرا فضل اوپر پڑھا نا آپ نے، قل بفضل اللہ وبرحمتہ، کہہ دیں کہ یہ اللہ کے فضل میں سے ہے اور اس کی رحمت میں سے ہے، تو اس پہ خوشیاں مناؤ. تو اللہ تو چاہتا ہے کہ یہ اس فضل سے استفادہ کریں، یہ اپنی ان حرکتوں سے ناشکری کر کے سزا کے مستحق مان جاتے ہیں. اب ذرا جو آیت آ رہی ہے یہ بھی بڑی اہم ہے. وما تکون فی شأن، اس کو تھوڑا تھوڑا ٹکڑوں میں پڑھ کے دیکھ لیں. وما تکون فی شأن، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہوتے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ہے اور باقی مسلمانوں کے لیے بھی ہے، نہیں ہوتے تم کسی حال میں، وہ سورہ رحمان میں بھی آتا ہے نا، وَكُلَّ يَوْمٍ فِي شان، کا اس طرح الفاظ، اس طرح الفاظ ہے نا، شان لفظ ہوتا ہے کہ ہر روز اس کی جو ہے وہ حال کسی اور حال میں ہوتا ہے، نئے حال میں ہوتا ہے. یہاں وہی ہے، وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ، نہیں ہوتے تم کسی بھی حال میں، یا دوسری طرح اس کو ترجمہ کریں گے تو کیا کریں گے، تم جس حال میں بھی ہوتے ہو. ٹھیک ہے. وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْكُمْ قرآن، اور نہیں پڑھ رہے ہوتے تم اس قرآن میں سے. اور اس کو بھی جب آپ دوسری طرف پڑھنا چاہیں گے تو کیا ہوگا کہ جب بھی تم اس قرآن میں سے کچھ پڑھ رہے ہوتے ہو، یعنی تم کسی حال میں بھی ہو اور تم اس قرآن میں سے کچھ بھی پڑھ رہے ہو. آگے پڑھنے کے بعد کیا ہے، وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ، اور نہیں کر رہے ہوتے تم اس قرآن کے اعمال پر یا اس کے بتائے ہوئے احکام پر، بتائے ہوئے عملوں کے اوپر کوئی عمل. اور اس کو آپ پھر کیسے کریں گے، اور تم قرآن کے بتائے ہوئے عملوں میں سے جس پر بھی عمل کر رہے ہوتے ہو، جس بھی حکم پر عمل کر رہے ہوتے ہو، إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شَهُودًا، إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شَهُودًا، مگر ہم ہوتے ہیں تمہارا مشاہدہ کرنے والے. یعنی پھر اس کو ذرا سیدھا کر کے پڑھ لیں تاکہ آپ کو پتہ لگ جائے. وما تکون فی شان، تم جس حال میں بھی ہوتے ہو، وما تتلو من قرآن، اور قرآن میں سے تم کچھ بھی پڑھ رہے ہوتے ہو، ولا تعملون من عمل، اور تم اس کے عملوں میں سے، قرآن کے عملوں میں سے کوئی بھی عمل کر رہے ہوتے ہو، الا کنا علیکم شہودا، لیکن ہم تو تمہارا مشاہدہ کر رہے تھے. کیا مطلب ہے، ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ تم، یعنی
کیا مطلب یہ کہ کیا اونچا کام کر رہے ہو، جس طرح ہم کہتے ہیں. ہاں وہ گل تو خیر بعض اوقات منفی بھی ہم استعمال کر لیتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ کیا کیا خوب کر رہے ہو، جیسے کہ کیا اچھا کام کر رہے ہو، کیا قابل تعریف کام کر رہے ہو. جس کو اس نے کہا کہ اس پر خوشیاں مناؤ تو تم واقعتاً اس کا حق ادا کر رہے ہو. یہ سمجھے نا ابھی پچھلے مضمون کو ملا کے. اللہ کنا علیکم شہودا اذ تفیدون فی، جس وقت تم اس کام میں مشغول ہوتے ہو. یعنی پوری مشغول کس کو کہتے ہیں؟ پوری توجہ کنسنٹریشن سے اللہ تعالیٰ کے کسی قرآنی حکم کے اوپر جب تم عمل کر رہے ہوتے ہو تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تو تمہیں جو ہے وہ دیکھ رہا آتا ہوں کہ بہت ہی جو ہے وہ خوب کر رہا ہے، اور یہ کتنا اس کے اندر جو ہے وہ مصروف ہو کر جو ہے وہ کام کر رہا ہے. جیسے کہتے ہیں مگن ہو کر کر رہا ہے. استفیدون فی، جب تم اس کے اندر جو ہے وہ پوری طرح مگن ہوتے ہو. وما یاد، ابھی بات ختم نہیں ہوئی، ذرا دیکھیں ابھی بات ختم نہیں ہوئی، ابھی چل رہی ہے بات. وما یعزب عن ربک من مثقال ذرۃ فی الارض ولا فی السماء، اور تمہارا وہ رب جو دیکھنے والا ہے اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے کوئی بھی ذرا برابر چیز. آپ کے رب سے چھپی ہوئی نہیں ہے کوئی بھی ذرا برابر چیز، نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں. یعنی وہ ہے جو تمہیں اس وقت دیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اس سے کسی کا عمل چھپا ہوا نہیں ہے. ولا اصغر من ذلک ولا اکبر، ذرے سے بڑی بھی کوئی چیز ہو تو وہ بھی چھپی ہوئی نہیں ہے، اور ذرے سے چھوٹی بھی ہو تو وہ بھی چھپی ہوئی نہیں ہے. یعنی جب تم قرآن کے اعمال کے اوپر کام کر رہے ہو، مشغول ہو، تو وہ عمل ذرے سے چھوٹا بھی ہوگا تب بھی اللہ اسے ایسے ہی دیکھتا ہے، اور بڑا ہے تو تب بھی اسے ایسے دیکھتا ہے. اس سے یہ چھپا ہوا نہیں ہے. الا فی کتاب مبین، مگر یہ سارا کچھ ایک کھلی کتاب کے اندر جو ہے وہ موجود ہوتا ہے. اب یہ لوگ ہیں جی جن کو اولیاء اللہ کہتے ہیں، یہ جن کا قرآن کے ساتھ یہ لگاؤ ہے نا. ذرا ابھی دیکھ لیں، قرآن آپ کے سامنے ہے. ویسے آپ نے اکیلی آیت سن کر اولیاء اللہ کا کوئی تصور بنایا ہوا ہوگا نا. تو اب ذرا دیکھیں یہ آیت کس پس منظر میں آ رہی ہے. فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ تو اولیاء اللہ ہیں، انہوں نے سبق چوگا نہیں پہنا انہوں نے کوئی بہت لمبی چوڑی پگڑی نہیں باندھی. آج کل میں تو وہ کئی دفعہ حیران ہوتا ہوں کہ ایڈیاں پگڑیاں، وہ تو دیہڑی میرا خیال پگڑی بننے سے لگ جاوے. اور مجھے یہ کہتے تھے کہ تو صافہ بننا چھاڑ دیتا. میں کہا میں نے ساری زندگی گزر گئی، پگ بننی نہیں آئی. تو وہ صافہ باندھا سی، کوئی کہندا سی صحیح نہیں لگتا، ادھر نہیں لگتا. میں لا کے پرے رکھا، میں کہ ٹوپی پا لو. تو اب وہ کتنی ان کی پریکٹس ہوتی ہے، اتنی قرآن سمجھنے کے لیے پریکٹس نہیں ہوتی جتنی وہ ٹوپی کے لیے نا، وہ پگڑی کے لیے جو ہے وہ ہوتی ہے. اور یہ بناؤ سنگار ہو، اس طرح جو ہے وہ کرتے ہیں نا. تو اب یہاں دیکھیں اللہ نے کن کو اولیاء اللہ کہا. فرمایا یہ ہیں اولیاء اللہ. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، آگاہ ہو جاؤ یہ تو اللہ کے ولی ہیں جو اللہ کی کتاب کے ساتھ ہے. اس طرح اب ذرا وہ پچھلی والی آیت ذرا ذہن میں لائیں کہ آپ کسی حال میں بھی ہوں اور آپ اس قرآن کو جو ہے وہ پڑھ رہے ہوں اور اس کے عملوں میں سے کسی پر عمل کر رہے ہوں، ہم اس کا مشاہدہ کرنے والے ہوتے ہیں جب تم اس کے عملوں پر میں مصروف ہوتے ہو. اور ہم سے چھپا ہوا نہیں ہے کوئی ذرہ برابر بھی کوئی عمل، وہ جو ہے نا وہ نہ زمین میں نہ آسمان میں، نہ اس سے کوئی چھوٹا نہ اس سے کوئی بڑا، سب ایک کتاب میں موجود ہوتا ہے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، آگاہ ہو جاؤ یہ تو اللہ کے ولی ہیں. جو یہاں مطلب یہ ہے کہ یہ جو پہنچ گئے یہاں تک یہ اللہ کے ولی ہیں، یہ سب صحابہ اللہ کے ولی تھے. ٹھیک ہے نا؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، آگاہ ہو جاؤ اللہ کے جو ولی ہیں ان کے لیے کوئی خوف نہیں ہے، ولا هم یحزنون، اور نہ کوئی انہیں
حزن ہوگا. اصل میں نوٹ کر لیں, خوف ہوتا ہے کچھ ہو جانے سے پہلے, حزن ہوتا ہے ہو جانے کے بعد. تو مثلا آپ بینک سے پیسے نکال کر لے آئے, تو اب آپ کو خوف ہے کہ کسی نے دیکھ نہ لیا, وہ رات کو ڈاکو کرنا آ جائے, ہیں؟ تو ڈاکو واقعی آ گیا اور آپ سے اس نے لے لیے پیسے, خوف تو ہو گیا ختم. خوف تو اتنی دیر تک تھا جب تک ڈاکو آیا نہیں تھا اور پیسے آپ کے پاس تھے. اب کیا رہ گیا؟ اب ہو گیا حزن, یار میں آج نہ ہی نکالتا, فلاں بندے نے ادھار مانگے تھے, میں اسے ہی دے دیتا, چلو دیتا, سال بعد ہی دے دیتا, فلاں بہن کی ضرورت تھی وہی پوری کر لیتا. اس کو کہتے ہیں حزن. بعد میں ایسے کر لیتا ویسے کر لیتا. اچھا اب دیکھیں, ایک ہے یہاں خوف, یار پیسے تو میں خرچ کر دوں, میری اولاد کے بھی کئی ضرورتیں ہیں, اور بھی کئی ضرورتیں ہیں, ویسے بھی ابھی پتہ نہیں اور بھی میں کو 20 سال زندہ رہ جاؤں تو پھر پیسہ میرے پاس بھی ہونا چاہیے. تو اب جب نہیں کیا تو جب مر جائے گا تو قیامت کے دن حزن ہوگا کہ میں خرچ کر سکتا تھا, میں کر لیتا. اب وہ تو رہ گیا یہیں جو کمایا تھا کھا پی گیا یا پچھلوں پہ رہ گیا, اب وہاں حزن کرے گا. اللہ کہتا ہے یہ اولیاء اللہ جو ہیں ان کو نہ دنیا میں خوف ہے نہ قیامت کے دن کوئی افسوس ہوگا, کیونکہ ان کے پیچھے عمل بتا دیا ہے نا کہ عمل ان کے کیسے ہیں, ان عملوں پر افسوس نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, یہ بات اللہ بتا رہا ہے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. مزید فرمایا الذین آمنوا, یہ اولیاء اللہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے, وکانوا یتقون, اور تقوی تک پہنچ گئے, تقوی کی معراج تک پہنچ گئے. لہم البشرا فی الحیات الدنیا والآخرہ, اور ان اولیاء اللہ کے لیے کیا ہے؟ خوشخبری ہے اس دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی. لا تبدیل لکلمات اللہ, اور اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو, اللہ کی بات کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا, یعنی کوئی انہیں محروم نہیں کر سکتا. ذالک هو الفوز العظیم, یہ بہت بڑی کامیابی ہے جو انہوں نے پائی ہے. لیکن ذرا یہ بھی غور کریں کہ یہ کس چیز کی بنیاد کے اوپر پائی ہے؟ قرآن کی بنیاد کے اوپر. یہ ساری کامیابی قرآن کی بنیاد کے اوپر ہے. ولا یحزنک قولہم, تو آپ کو پریشان نہ کریں, حزن میں مبتلا نہ کریں ان کی باتیں, قولہم ان کی باتیں, یہ مشرکین کی باتیں. ان العزت للہ جمیعا, عزت ویسے ہمارے ہاں وہ اسمانی میں بھی ہے, لیکن عزت کا مطلب طاقت ہوتی ہے, عزیز. اور جیسی طاقت ہوگی باقی خیر عزت آپ ہی کر دے, ٹھیک ہے نا. اللہ عزیز ہے نا, تو عزیز, طاقت, غلبہ. ان العزت للہ جمیعا, سب طاقت, سب غلبہ, سب قوت وہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے. لہذا ان کی باتوں سے پریشان نہ ہو. ذرا آیت دوبارہ پڑھ لیں. بلا یحزنک قولہم, ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں, تمہیں کو ان کی باتیں پریشان نہ کریں مشرکوں کی. ان العزت للہ جمیعا, بے شک عزت, غلبہ, طاقت وہ اللہ کے پاس ہے. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ, هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ, اور وہ سب کو سننے والا اور جاننے والا ہے. اصل میں بات کیا ہے؟ آپ نے شروع میں بھی سنا ان کی باتیں یہ تھی کب عذاب آئے گا, کیسا ہوگا. تو اس کے درمیان میں پھر یہ کچھ آیتیں آئی ہیں, یہ مسلمانوں کو حوصلہ دینے کے لیے ہیں کہ تم قرآن پر عمل کر رہے ہو نا, تو گھبراؤ نہیں, تمہیں نہ یہاں پریشانی ہونی چاہیے نہ تمہیں آخرت میں حزن ہوگا. تو اب پھر ان کی بات آ گئی کہ وہ اس طرح کی باتیں جو ہے وہ کرتے ہیں کہ جس سے آپ کو حزن ہوتا ہے, تو آپ افسوس نہ کریں, اصل طاقت قوت اللہ کی ہے, اور وہ جب ان کو سزا دینا چاہے گا دے دے گا, فیصلہ اس نے کرنا ہے. یہ کوئی اپنی طاقت کی وجہ سے اللہ سے بچے ہوئے نہیں ہیں, یہ مطلب ہے. الا ان للہ ما فی السماوات ومن فی الارض, آگاہ ہو جاؤ اللہ ہی کا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں زمین میں, اللہ ہی کی قدرت اور اسی کا حکم چلتا ہے, اسی کی بادشاہی ہے آسمانوں میں زمین میں ہر جگہ.
وما يتبع الذين يدعون من دون الله شرکا اور نہیں پیروی کرتے وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو شریک بناتے ہیں، ان یتبعون الا الظن، وہ تو محض گمان کی پیروی کرتے ہیں، یعنی اللہ کے علاوہ کسی کی بھی پیروی کرنے والے جو لوگ ہیں وہ دراصل ایک گمان کے پیچھے چلے ہوئے ہیں اور حق سے وہ دور ہیں۔ ان یتبعون الا الظن، وہ پیروی کر رہے ہیں یا پیچھے لگے ہوئے ہیں گمان کے۔ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اور نہیں وہ تو اٹکل جسے کہتے ہیں نا، مطلب ایک ہوتی ہے حقیقت، ایک ہوتی ہے اندازہ، بس اندازے سے جو وہ چل رہے ہیں۔ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ، اور وہ اللہ ہے جس نے رات کو تمہارے لیے بنایا تاکہ تم اس میں سکون حاصل کر لو، وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا، اور رات کو اس نے بنایا دیکھنے والا، دن کو اس نے بنایا دیکھنے والا، بھاگ دوڑ کرو، چلو پھرو، روزی کماؤ۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، بے شک اس کے اندر نشانیاں ہیں، جو سننا چاہیں، غور کرنا چاہیں، ان کے لیے نشانیاں ہیں۔ قالوا اتخذ اللہ ولدا، اور یہ کہتے ہیں اللہ کی بھی اولاد ہے۔ مکہ کے مشرک کیا کہتے تھے؟ فرشتے اللہ کی بیٹیاں۔ وَهُوَ الْغَنِی، اور وہ بے نیاز ہے، اس کو ضرورت ہی نہیں اولاد کی، یعنی مطلب یہ ہے کہ اس کو ایسی کوئی اس میں کمزوری نہیں ہے، بے نیاز ہے۔ اور میں نے کئی دفعہ بتایا نا کہ اولاد ہماری کمزوری ہے، ٹھیک ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اور اسی کی بادشاہی ہے ہر چیز پر جو آسمانوں میں زمین ہے۔ ان لکم من سلطان بہذا، کیا تمہارے پاس اس کی کوئی دلیل ہے کہ اس کی اولاد ہے؟ یہ جو ایسی بات کہتے ہو تو کوئی تمہارے پاس دلیل ہے؟ اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا تم ایسے ہی کہہ دیتے ہو اللہ کا نام لے کر، اللہ جب تمہیں بغیر علم کے کوئی بات جو وہ کر دیتے ہو۔ قل الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون، تو اے نبی آپ کہہ دیں کہ وہ لوگ جو اللہ کی اوپر جھوٹ باندھیں، ایسے ہی جب وہ کوئی بات اللہ کی جانب منسوب کریں، وہ فلاح نہیں پائیں گے۔ لا یفلحون متاع فی الدنیا، یہ دنیا کی چند روزہ موج ہے، یعنی وہ کسی کے پاس کوئی رقبہ ہوا، مال و دولت ہوا، کوئی فیکٹری ہوئی، یہ دنیا کا 4 دن تو تم کھاؤ پیو گے۔ ثم الینا مرجعہم، پھر وہ کدھر جائیں گے؟ ہمارے پاس آ جائیں گے، ان کا لوٹنا ہمارے پاس ہے۔ ثم نذیقہم العذاب الشدید، اور پھر ہم انہیں چکھائیں گے وہ جو انہوں نے جھوٹ باندھا اللہ کی طرف، اس کی بنا پر شدید عذاب میں مبتلا کریں گے۔ بما کانوا یکفرون، جو انہوں نے کفر اور ناشکری کی۔ اقول قولی ھذا واستغفر لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔